إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حسين بن علي قتلت شانه جنب الفرات. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بلند آواز سے صلوات پڑھنا. تو عرض کیا تھا کہ اسلام انسان کو عزت دینے کے لیے ہے، اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے اسلام کا. اس کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ انسان کو عزت دینے کے لیے. اگر خداوند عالم فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو، تو لا الہ الا اللہ انسان کو عزت دیتے ہیں. اگر وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ کہو، تو اس کو عزت دیتا ہے. اور اس کے بعد علی ولی اللہ کہو تو ایسی عزت دیتا ہے کہ جو پھر کبھی ذلت میں تبدیل نہیں ہو سکتی. کیونکہ آپ کی عزت کا محافظ تا قیامت ہے. باقیوں کا حساب کتاب بیچ میں ختم ہو جاتا ہے. علی کے بعد حسن عزت دینے والا حسین ہے، علی ابن حسین العابدین ہے، پھر محمد باقر ہے، پھر امام جعفر صادق ہے، پھر امام موسیٰ کاظم ہے، پھر امام علی رضا ہے، پھر امام محمد تقی ہے، پھر امام علی نقی ہے، امام حسن عسکری ہے. اور جب آخری مہدی تشریف لائے پوری دنیا میں فقط عزت دار ہوں گے، منافق جہنم میں ہوں گے. یہ ہمارے لیے عزت کا باعث ہے. علی نے عزت کا درس دیا، حسن نے عزت کا درس دیا. کربلا میں حسین نے کہا سر دوں گا، عزت کا سودا نہیں کروں گا. ہم عزت دار ہیں اس لیے کہ ہم عزت داروں کے ماننے والے ہیں. پوری دنیا کے اندر اگر حسین کو احترام سے دیکھا جاتا ہے تو ہر قوم کے نزدیک عزت تو پیاری ہے.
عزت وغیرہ مسلمانوں نے جس قوم میں بھی جاؤ تو ہمارے ساتھ. کئی لوگوں نے عزت کے نام کے اوپر ترقی کی ہے. جاپان، چائنا نہیں چاہتے ہیں کہ ہم ذلیل ہوں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. تو جو بھی عزت کا عاشق ہوگا حسین کا عاشق ہوگا. جملہ جلدی کہہ گیا کہ جو بھی عزت کا عاشق ہوگا حسین کا عاشق ہوگا. مجھے اس سے پہلے یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو بھی عدل و انصاف کا عاشق ہوگا علی کا عاشق ہوگا. صلوات پڑھیں محمد. اگر ابھی بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو ایک میں مثال دوں. سائیں یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، اس کی کوئی عزت ہے آپ کی نظر میں؟ سائیں اس کی پلیٹ میں کھانا بھی پسند نہیں کرے گا. سیوی اس پہ ڈبکیاں مار کے آئے پھر بھی کہیں گے نجس ہے. یہ غلط کہہ رہا ہوں. جتنے بھی اچھے شیمپوؤں سے اس کو سنسلک سے نہلا دو، فلانے سے نہلا دو، اس کو شیمپوؤں سے نہلا دو، پھر بھی بولیں گے یہ نجس ہے. اس کے کپڑے بھی نجس، اس کا بدن بھی نجس، اس کا پسینہ بھی نجس، اس کے بچے بھی نجس، سب کچھ نجس ہے. کیوں نجس ہے؟ یہ کافر ہے. وہ سب کچھ دھو رہا ہے نا، پھر تو پاک ہے. نہیں 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 نہیں، یہ نجس ہے. آپ اس کی توہین کریں، آپ اس کی تذلیل کریں، یہ کافر ہے. لیکن جیسے ہی اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوا، جیسے ہی وہ داخل ہوا، اب اس کی پلیٹ میں کھانا بھی جائز ہے، پاک ہے، اس کے کپڑے بھی پاک ہے، اس کا پسینہ بھی پاک ہے، اس کے بچے بھی پاک ہیں. پہلے اس کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں تھا، اب سینے سے لگانا اس کے لیے جائز ہے. کیسی عزت مل گئی اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے پہ، لا الہ الا اللہ کہنے پہ، محمد رسول اللہ کہنے پہ. ابھی میں آگے نہیں جاتا ہوں، ابھی یہیں تک ہی ٹھیک ہے، یہیں تک ہی آ جاؤ. تو بھائی اسلام نے آپ کو عزت دی یا نہیں دی؟ ایک کتاب ہے، ہیروئنی نے میری وہ چوری کی. میں نے حیدرآباد کے اسٹیشن کے اوپر بولا بابا اس کو پیسے بھی دوں گا، انعام بھی دوں گا، میری کتاب واپس لے آ. وہ ڈر کے مارے نہیں لے کے آیا. میرپور سے بیگ لے کے چلا مجلس پڑھنے کے لیے. میں نے وہ کتاب اپنی بیگ میں رکھی. حیدرآباد کے قریب میں ذرا سا ادھر کو نظر ہوئی، وہ بیگ ہی لے کے بھاگ گیا. کتابیں چوری کر گیا. غرر الحکم ہے اس کا نام، اور یہ 2 جلدوں میں اب نہیں آئی ہے. یہ پورے کے پورے مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ میں سمجھ رہا تھا کہ آج کے بعد ذرا مجلس سے ٹائٹ کروں گا، لوگ زیادہ ہوں گے. اور 4 دنوں میں تھک گئے، یہ پھر کربلا کیسے جائیں گے؟ کوئی نہیں، جنہوں نے سننا ہے وہ آ جاتا ہے. ہم تو کنجوسی نہیں کریں گے، ہم ویسے ہی پڑھیں گے. صلوات پڑھیں ہم محمد تو وہ جو پرانی جلدیں تھی نا 2، اس کی پہلی حدیث جو تھی عجیب تھی. اب جو نیا طریقہ ہے وہ الف کی ترتیب سے انہوں نے روایات ڈال دی ہے. خدا کی قسم آپ ایک دفعہ اس کو پڑھو تو صحیح ہے. کتاب کا نام ہے غرر الحکم. غرر الحکم. یہ کتاب جو ہے نا، میں نے چلے تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے. یہ کتاب میں نے پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں ہے، 2007 میں پتہ نہیں کب میں نے یہ لکھی تھی.
لیکن یہ 2019 میں چھپی. یہ ہمارے الحمدللہ میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ شیعہ مذہب میں اس موضوع پہ لکھنے والا یہ میں پہلا آدمی ہوں. حیا کے موضوع پہ تقریریں تو میں 25-30 سال سے کر رہا تھا. پھر میں نے اس کے اوپر مطالعات کی. پھر مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جب سما ٹی وی پہ ہمارے کچھ بزرگ علماء بھی بیٹھے تھے, دوست ہی ہمارے, اور اہل سنت کے مولوی بھی تھے, وہ بھی اپنی ہاتھ رہا تھا, یہ بھی اپنی اپنی ٹھوک رہا تھا. سمجھ گیا نا میں نے کیا بولا؟ تو دیکھیے مولانا حیا کیا ہوتی ہے؟ تو وہ بولے تقویٰ ہوتا ہے. وہ بولے تقویٰ ہوتا ہے. تو میں ہنس رہا تھا بیٹھا ہوا. میں کہ یہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے حیا کا معنی کیا ہے. آپ لوگ بھی سارا دن کہتے ہیں یار حیا کیا ہے, کیا کرے وہ پردہ کرے, نامحرموں سے منہ چھپائے, کرے تو کرے. تو اب میں تعریفیں تو نہیں کرتا ہوں. میرا خیال ہے اگر آپ اس کی 2-4 روایات کو ہی پڑھ لیں تو آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. یہ حیا نام ہے. یہ 150 کی تھی, چونکہ میرے ادارے نے چھاپی نہیں, میں نے ان کو 100 روپیہ دے کے آپ لوگوں کے لیے لے ہے. تو ایک ادھر دے لی کسی نے, باقی 8 میں 9 ادھر لے آئے ہوں. تو اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو ضرور پڑھیں, اور خاص طور پہ اپنی خواتین کو ضرور پڑھیں. اگر آج آپ یہ لے لیں گے تو میں 4 دن اور 5 دن آپ کے پاس آؤں گا. اگر کوئی جگہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو میں آپ کو اس کی تشریح کر دوں گا 4-5 دن میں, لیکن اس کو پڑھیں ضرور. اس لیے بھی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دین کا نام, دوسرا نام دین کا حیا ہے. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا من لا حیا لہ لا دین لہ, جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس دین بھی نہیں ہے. یہ بالکل فٹ آتا ہے قاتلان امام حسین پر. نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, عبادات کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, اللہ کو یاد کر رہے ہیں, اذان دے رہے ہیں, اقامت دے رہے ہیں, دین ہے لیکن حیا نہیں ہے, شرم نہیں ہے ان کے پاس. مولانا نے فرمایا جس کے پاس شرم نہیں ہوتی ہے اس کے پاس دین بھی نہیں ہوتا ہے. بغیر حیا اور شرم کے دین آپ کو کبھی کوئی فائدہ نہیں دے گا. 100 روپے کی ہے کیا یار؟ 50 جی 50 کرنے کی کتنے کی؟ یہ 10 تو 1000 روپے کی ہے. 50 کتنی ہوتی ہے؟ ہاں چلو صحیح. اور بھی چاہیے تو میں لے لوں گا. اچھا آپ مجھے 100 روپے دیں گے, میں ان کو 50 کے, تو یہ آپ ہی لے لو, آپ ان سے سودا کرنا. اب مجھے 1000 روپے میرا دے دو. سائیں 50 روپے میں سائیں سے لے لو, باقی 50 روپے سائیں مجھے دے دیں گے, ٹھیک ہے نا؟ صلوات پڑھیں محمد. لیکن میں آپ لوگوں سے خدا ہی قسم ایک گزارش کروں گا, اس لیے نہیں کہ یہ میں نے لکھی ہے, آپ اس کو ایک دفعہ ضرور پڑھیں. آپ کو پتہ پڑے کہ دنیا کیا ہے. بڑی محنت سے میں نے روایات اکٹھی کی ہیں, میں نے بڑی محنت سے اس کے اندر واقعات کو لکھا ہے. اور مجھے اگر مجھے دلچسپی ہوتی, جس دن میں نے لکھی تھی اسی دن میں نے 2004 میں اس کو لکھا تھا, چھپی یہ جا کے 2019 میں. وہ بھی میرے دوستوں نے کہا یار وہ ضائع ہو جائے گی تو کسی طرح چاہتے. میرے کو کوئی دلچسپی نہیں تھی, ابھی بھی نہیں ہے کوئی. میں تو یہ فقط چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ پڑے نعرے کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے ہمارے پاس. اگر نعرے نہیں ہے اور بھی بہت کچھ ہے ہمارے. تو خلاصہ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو میں کہہ رہا تھا اس کی وہ جو غرر الحکم ہے, اب تو اس کی بہت ساری ترجمے آ گئے, اس کے ترجمے بھی کچھ آ گئے ہیں.
اور وہ کتاب اب 2 جلدوں میں آ گئی ہے، علی پاک کی ترتیب سے آئی ہے، لیکن وہ جو پرانی جلدیں تھی اس کے اندر پہلی جو روایت تھی وہ یہ تھی، الدین و یعتصم، 2 لفظ زمین و آسمان ساری کائنات علی نے ان 2 لفظوں میں سمیٹ دی۔ یہ علی کی بلاغت، یہ علی کی فصاحت، 2 لفظوں میں کائنات کو سمیٹ دیا۔ علی فرماتے ہیں الدین و یعتصم، دین تمہیں معصومیت عطا کرتا ہے، تمہیں عصمت دیتا ہے، تمہیں طہارت دیتا ہے۔ یعنی پتہ کیا کرتا ہے؟ اس کا سیدھا ترجمہ کرو، دین تمہاری زندگی میں گناہوں سے دور کر دیتا ہے۔ تمہیں معصومیت عطا کرتا ہے، جیسے بچہ نہیں معصوم ہوتا ہے، اس طرح عصمت، طہارت۔ اگر ہم اس بات کو نہ بھی مانیں تو وہ ایک ادھر سے مولائی کو ہی کہے گا، وہ میرے کو روایات اور بھی بتائے گا، کہا کہ دیکھو صحیح خود دین کیا، خود علی بھی ہمیں عصمت عطا کرتا ہے، معصومیت عطا کرتا ہے۔ کس طریقے سے؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا علی کی محبت گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتی ہے جیسے خزاں میں خزاں کا موسم درخت کے پتوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ لیکن کوئی اس امید کے اوپر اگر گناہ کرے تو اس کے موچڑے بھی ڈبل ہیں۔ ایسا بھی آئی اس امید سے کہ بس بابا میں کیے جاؤں، علی ہے نا، جانے یا علی جو مرضی کے، ادھر جانے یا علی نہیں چلے گا۔ علی کہے گا میرے نام سے 2 نمبر ہی کرتا تھا، تیرے کو ڈبل۔ اب چلو یہاں پر آ گئے ہوں تو ایک حدیث قدسی آپ کو سناؤں۔ حدیث قدسی پہلے کہتے کس کو؟ پہلے تو یہ بتاؤ۔ ایک حدیث عام ہوتی ہے جس کے الفاظ بھی پیغمبر کے اور اس کا مفہوم بھی پیغمبر کا، ٹھیک ہے جی؟ یہ جتنی روایات آپ پیغمبر اکرم کی سنتے ہیں، لیکن حدیث قدسی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے ایک مفہوم کو، ایک پیغام کو پیغمبر اکرم کو، اور کہتا ہے آپ اپنی زبان میں اس کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیں۔ اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ بس وہ والی حدیث جو پیغمبر کی ہے، جیسے مولا نے فرمایا علی خیر البشر من ابا فقط کفر، علی خیر البشر۔ بڑے موقع پہ سائیں آپ نے توجہ ادھر ادھر کر دی، صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ علی خیر البشر من ابا فقط کفر۔ ابھی تو بیٹھ جا تو ترجمہ کروں گا۔ بسم اللہ، بلندتر مولوی جتنا بھی خوبصورت ہو نا، اگر کوئی چڑیا بھی چلی جائے سب اس کو دیکھیں گے، مولوی کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ یہ ہے مصیبت ہماری۔ اب وہ ایک بٹن بند کرنے گیا، سب اس کو دیکھ رہے ہیں، مولوی کیا بول رہا ہے پتہ ہی۔ اس لیے میں گھبرا جاتا ہوں جب سب کی توجہ اپنی طرف ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ اسٹارٹ کریں۔ آگے سے میرے صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ گھبراہٹ ہوتی ہے، ایک تو جو مجلس میں بیٹھا ہو ادھر دیکھے ادھر دیکھے ادھر دیکھے، دوسرا جو سونے لگے، نیند آئی ہے گھر جا کے سو، تخت لگا ہوا ہے، بچے ہیں تیرے کو دبائیں گے بھی، زور بھی دیں گے، موج کر ضروری دیر میں بیٹھ کے سوتے، مجلس کو تو خراب نہیں کرنا۔ محمد و آلِ محمد صلوات۔ ٹائم پاس کرنے تو نہیں آیا ہوں، یا جیب گرم کرنے تو نہیں آیا ہوں۔ اگر میں ادھر آیا ہوں تو میں چاہتا ہوں مومنین کو کچھ دے کر جاؤں، ان کی زندگی بن جائے۔ مجھے کیا کوئی سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، میرے کو تو اپنے پیسے مل جانے چاہیے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ہے تو کوئی ملے گا بھی یہ نہیں۔ اس دفعہ تو بالکل آ گئے مولا محمد حسین کی ڈیوٹی دینے کے لیے۔
اچھا ایک بڑا مزیدار بات ہے، چائے بھی میں خود بول کے منگواتا ہوں. وہ جو پچھلی مجلس میں جاتا ہوں تو کوئی پانی بھی نہیں پوچھتا ہے مجھے. میں کہا شکر ہے یار کربلا میں تم لوگ نہیں تھے، ورنہ بولتے یار شمر تو کیوں زحمت کر رہا ہے، ہم ہیں نا. نہیں سمجھ میں آئی؟ میں ہوں نا. آج کل ہمارے لڑکے یہی بولتے ہیں نا، میں ہوں نا، چنتا کیوں کر رہا ہے، میں ہوں نا. سب جانتا ہوں تم لوگوں، تمہارے اندر ہی میں بڑا ہوں. پتہ نہیں کدھر سے کدھر چلے گا. یہ تو ہے حدیث. اب حدیث کا صحیح غور سے ترجمہ سنو. علی خیر البشر من ابا فقط کفر. یہ حدیث مفہوم بھی ہے پیغمبر کا، اور لفظ بھی پیغمبر کے، اور مفہوم بھی پیغمبر. علی بہترین بشر ہے، جو بھی اس میں شک کرے وہ کفر کرتا ہے. یہ حدیث ہمارے یہاں تو خطاطی ہے ہی نہیں نا. ہمارے یہاں تو خطاطی کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہاں میں خوبصورت سے خوبصورت بسم اللہ لکھ کر جاتا ہوں نا، ہاں اچھی ہے. کوئی میں ایران میں لکھ کے دیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں اوہ یار پاکستان میں اتنا خوبصورت لکھنے والا بھی ہے. تو ادھر تو معرفت ہی نہیں ہے نا. کوئی بڑا خطاط ایسا تاریخ میں ایران بھی نہیں گزرا ہے جس نے اس حدیث کو نہ لکھا ہو. علی خیر البشر. حدیث قدسی کیا ہے؟ اس کے برعکس وہ کیا ہے؟ پیغام اللہ کا الفاظ اس کے محبوب کے. فرماتے لو اجتمعت الناس علی ولایت علی ابن ابی طالب. ایک روایت میں لو اجتمع الناس کلهم علی ولایت علی ابن ابی طالب ما خلقت النار. اگر لوگ علی کی ولایت کے اوپر اتفاق کر لیتے، متحد ہو جاتے، تو میں خدا جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. اگر آپ لوگ نیٹ کے اوپر جائیں احاد قدسی در فضائل علی ابن ابی طالب، تو اس کے اندر یہ آپ کو روایات مل جائیں. میں آپ کو ایڈریس بھی دے رہا ہوں کہ بھائی دیکھیں کہاں پر جائیں. آپ لکھیں حدیث قدسی دربارہ فضائل امیر المومنین، اس کے اندر یہ روایت آپ کو مل جائے. اور بھی میرے پاس کتابیں ہیں، لیکن یہ چونکہ آپ کی جیبوں میں نیٹ، اس کو تلاش کر لیا مل جائیں گی آپ کو آرام سے. فرماتے ہیں کہ دین جو ہے تمہیں عصمت دینے کے لیے، پاکی دینے کے لیے، طہارت دینے کے لیے ہم نے بھیجا ہے. تمہیں عزت دینے کے لیے، ذلت سے نکالنے کے لیے. اب تھوڑے نوجوان جو پڑھے لکھے بیٹھے ہیں نا ہمارے بابے، ہم لوگ تو ختم ہو گئے ابھی جو پھنڈر تھی میں آؤں. بسم اللہ بسم اللہ. بھائی وہ ہمارے یہاں پر ایک دن گیا میں کہا یار یہ گوشت اتنا سستا کیوں دے رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے سائیں کاٹو مال کا ہے. کیا بول رہے کاٹو مال کا؟ کہتا ہے جب کوئی مال پھنڈر ہو جاتا ہے نا تو وہ چھری کے قابل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کاٹو مال. تو ہم لوگ جو بڈھے ہیں ابھی تو کاٹو مال ہے. زندگی تو نوجوانوں کی. تو فرمایا کہ اب ان کے لیے دیکھیں، جب پیغمبر اکرم تشریف لائے تو انسان دو جہت سے غلام تھا، دو طرح سے. ایک جسمانی غلام تھا، ایک ذہنی غلام تھا. غور سے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. ہم پاکستانی جب انگریزوں کے غلام تھے تو ہم ذہنی غلام نہیں تھے، ہم جسمانی غلام تھے. لیکن آزاد ہونے کے بعد جسمانی طور پہ ہم آزاد ہو گئے، فکری طور پر آج بھی غلام ہیں. وہ سائیں بائک پہ جا رہے ہیں، نائکی لگایا ہوا ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، جھنڈا برطانیہ کا لگا ہوا ہے. کتنا عاشق
عاشق برطانیہ کا، انگلینڈ کا، ارے تیری نہ ماں کی عزت چھوڑی، نہ بہن کی چھوڑی، نہ تیری دادی کی چھوڑی، نہ تیری نانی کی چھوڑی، تو ان سے محبت کا اظہار کر۔ برطانیہ کی کرکٹ ٹیم جب کسی کے ساتھ کھیلتی ہے، چاہے کسی کچرا ٹیم سے کھیل رہی ہو، میں اس کا حمایت کرتا ہوں، اس کی حمایت نہیں کرتا ہوں۔ یہ ان کمینوں نے ہمارے پر بڑا ظلم کیا۔ ایک جسمانی طور پر غلام ہوتا ہے انسان، ایک فکری طور پہ غلام ہوتا ہے۔ آج ہم فکری طور پہ غلام ہیں۔ ٹائی باندھی بھی ہے، ٹائی باندھنے سے بہت مسلمان ہو گیا، بہت پڑھا لکھا ہو گیا۔ کس کو دکھا رہے تھے؟ بابا میں سندھ کا آدمی ہوں، میرا کلچر ہے، ٹوپی سندھی ٹوپی والو، اجرک والو، سندھی ہمارا کلچر ہے، سندھ ہمارا کلچر ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا سندھ کا آدمی جو اتنی چوڑی ٹائی باندھ کے گھوم رہا ہے؟ نعرہ حیدری! میں بڑا متعصب آدمی ہوں اپنے کلچر کے حساب سے۔ یہ کالر آپ دیکھ لو میرے، ابھی یہ فیشن چلا ہے، لیکن مجھے یاد ہے میں نے 14 سال کی عمر کے بعد یہ والے کالر نہیں پہنے۔ یہ بو کے اور ٹائی کے کالر ہیں، یہ ایسے جو لٹکے ہوئے۔ بو تو سمجھتے ہیں نا، وہ نمک پارا جو ادھر باندھا ہوتا ہے، ٹافیوں والا، ٹافی، چھوٹی ٹافی ہے، بڑی ٹافی۔ یہ بو کے لیے یا ٹائی کے لیے؟ ہمارا کلچر یہ ہے، شیروانی۔ میں نے 14 سال کی عمر کے بعد کبھی یہ بو والے کالر نہیں پہنے، ٹائی والے کالر نہیں۔ متعصب ہو پڑے اپنے کلچر کے ساتھ، شدید سخت میں۔ یہ جو میں لڑکوں کو دیکھتا ہوں نا، بیچاروں کو پتہ نہیں پینٹ چڑھاتے کیسے ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ یہ چڑھا لیتے ہیں، پتہ نہیں پھر اتارتے کیسے۔ پیغمبر وہ پتہ نہیں باتیں ادھر ادھر نہیں چلی گئی، فکری اور جسمانی اس کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ ذرا میں معاشرے کا آدمی ہوں نا، سارا دن لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھتا ہوں، بڑی بڑی بات۔ تو پارٹیاں دکھاتے ہیں، اتنی سلائس کی پہن کے 4 دن گئے جیم میں، یہ دکھا رہے ہیں۔ ادھر ماں بیٹھی ہے، بہن بیٹھی ہے، شیشے میں لگا ہوا ہے۔ ابا بیٹھا ہے، پاؤں کرسی پر چڑھا کے بیٹھا، بے شرمی۔ مولوی صاحب بائک کے اوپر جا رہے ہیں، آدھی داڑھی ادھر اڑ رہی ہے، آدھی ادھر اڑ رہی ہے۔ مولانا کی داڑھی اڑ رہی ہے، بیوی کے بال اڑ رہے ہیں۔ چلو چل، کلچر کدھر؟ یاد رکھو عزیزو، جب کسی قوم کو تباہ کرنا ہوتا ہے، اس کے کلچر کو بندی کیا جاتا ہے۔ جبران خلیل کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ کسی نے جبران خلیل جبران، بھائی آپ نے پڑھا ہے نا؟ یہ ایک عیسائی دانشور ہے، لبنانی ہے، پچھلی صدی کا آدمی ہے۔ ایک دن میرے ایک دوست نے کہا میری بچی کی شادی ہے، مولانا آپ 5 منٹ تقریر کر دیں گے؟ ہیں آپ کے پاس 5 منٹ؟ میں کہا یار یہ بھی زیادہ ہے، میں تقریر کر دوں۔ تو میں نکات تلاش کر رہا تھا، چونکہ میری عادت ہے، میں جب جاتا ہوں تو میں پڑھ کے جاتا ہوں، مطالعہ کر کے جاتا ہوں، کانوں کا ٹھلی باتیں نہیں جا کے مارتا۔ تو میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا، تو مجھے جبران خلیل کا، اب اس کو ضرور پڑھنا ہے، جبران خلیل۔ تو میں نے تو سنا کہ سندھ کے لوگ بہت عاشق ہیں اس کے، جبران خلیل کے بڑے، سندھ کے اندر، ہمارے پورے پاکستان میں سندھ کے لوگ سب سے زیادہ جبران خلیل کو پڑھتے ہیں، میری تو اطلاع نہیں۔ تو جبران خلیل کا میں جب پڑھ رہا تھا تو اچانک اس کا ایک آرٹیکل، ایک مضمون میرے سامنے آیا۔ جبران خلیل کہتا ہے اگر کسی قوم کو نابود کرنا ہے، برباد کرنا ہے، تباہ کرنا ہے، صفحہ ہستی سے اس کو بٹھانا ہے، تو 3 چیزیں کرو، تو خود ہی مر جائے گی قوم۔
سب سے پہلے تو ان کے آئیڈیلز تبدیل کرو، آئیڈیلز، نمونے عمل۔ ایک زمانہ تھا ہمارے نوجوانوں کا آئیڈیل علی اکبر تھا، آج کا صحیح رونالڈو ہے، میسی ہے، ڈیوڈ بیکم ہے۔ یہ جتنے بھی ڈائناسور والے بال بنا کے گھوم رہے ہیں یہ سارے اس کے مرید ہیں، ڈیوڈ بیکم ہے۔ ڈیوڈ بیکم پتہ ہے نا کون تھا؟ نہیں پتہ؟ انگلینڈ کا سابق فٹ بال کا کپتان ڈیوڈ، سب سے پہلے اس نام مراد نے بال ہیڈ مارتا تھا، بال وہیں کھڑے، بڑا حیران ہوتا تھا کون سا لوشن لگاتا ہے یہ، یوں مار رہا ہے بال کو، بال ادھر ہی کھڑے۔ بعد میں ذلیل تو بہت ہوا، بھی میں اس کی زندگی میں نہیں جانا چاہتا۔ پہلے ہمارا آئیڈیل کون تھا؟ علی اکبر تھے۔ ہماری خواتین کا آئیڈیل کون تھا؟ فاطمہ الزہرا تھی، جناب زینب تھی۔ آج کل ہماری آئیڈیلز کیا ہو گئے؟ یہ جو روڈوں کے اوپر رول رہی ہیں، ٹیانا ہو گئی، ملانا ہو گئی، فلانا ہو گئی۔ اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہو کہ آئیڈیلز تبدیل کر دو، نمونے عمل ان کے تبدیل کر دو، وہ قوم خود ہی تباہ ہو جائے گی۔ دوسرا، ان کو گھروں کو توڑ دو، گھروں کو بھی کھیر دو ان کے۔ ایک زمانہ تھا صحیح، ایک گھر کے اندر 4 آدمی، 4 خاندان رہتے تھے، دادا بھی ساتھ ہے، بیٹے بھی ساتھ ہیں، خالیں بھی ساتھ ہیں، سارے کے سارے۔ آج شوہر گھر سے نکل جائے، بیوی فکر میں رہتی ہے میرا بچہ بیمار ہو گیا، جائے کدھر، اکیلی ہے۔ جس قوم کو تباہ کرنا اس کے خاندان بکھیر دو۔ جتنا اکیلا ہوتا جائے گا اتنا کمزور ہوتا جائے گا۔ پہلے صاحب بیمار ہوا تھا، کوئی بھائی لے گیا، کوئی ماموں لے گیا، کوئی چاچا لے گیا، کوئی تایا لے گیا۔ اب بیمار ہو تو بیٹا دفتر جان کیوں نہیں لے کر گئے؟ چلو ادھر صاحب کی سن کے آیا، ادھر بڑا صاحب گلے پڑ گیا۔ اکثر جو ہمارے لوگ آج کل ہارٹ اٹیک کا شکار ہو رہے ہیں نا، وہ گھر سے ہو رہے ہیں۔ گھروں کو بھی کھیڑ دو، یہ قوم خود ہی تباہ ہو جائے گی۔ آج ہم لوگ کیوں تباہ ہو رہے ہیں؟ اس کے بعد اب جو میں نازک بات کرنے لگا ہوں، یہ جب کمبائنڈ فیملی ہوتی تھی تو کسی لڑکی کی جرات نہیں ہوتی تھی چاچے سے اپنے آپ کو بچائے، ماموں سے بچائے، بھائی سے بچائے، دادے سے بچائے، کس سے بچائے؟ آج باپ چلا گیا، آزاد ہی آزاد ہے، جدھر مرضی اڑتی پھرے۔ توجہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں؟ کوئی پوچھنے نہیں ہے۔ اوپر سے سائیں ایسا معاشرہ ہمارا بنا دیا ہے۔ پہلے ہمارے نے آگے ہمارے کہا کہ بھائی کو شکایت لگائی کہ ہم نے فلانے نے مارا ہے، تو ادھر گیا، اس کو جا کے کہتا ہے ایک تو نے اپنی طرف سے مارا تھا، ابھی ایک میری طرف سے بھی مارا۔ آج کل کیا حساب ہے؟ تو مجھے بار کی چھوت لگائے۔ ٹھیک ہے بھائی، جہاں مرضی جہنم میں جو مرضی کرتا چلا جائے، پھر تھوڑی وہ روکے گا۔ اس کو پتا ہے اگر میں نے اس کا روکا، باپ اسی کا سائڈ لے گا، مجھے نہیں کہے گا تو نے صحیح کیا۔ اسی کو کہتے ہیں امر بالمعروف۔ حسین کو قتل اسی لیے کیا ہے کہ حسین نے ان کو برائی سے روکا کہ تو کون ہوتا ہے؟ تم لوگوں کو غلط چکروں میں ڈالا، تم لوگوں کو صحیح رہنمائی نہیں کی۔ خاندان بکھیر دو، ان کو اکیلا کر دو، اکیلا کر دو۔ تیسری چیز، اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہے، خود بخود تباہ کرنا ہے، اس کا کلچر تبدیل کر دو۔ کلچر تبدیل ہو جائے گا، یہ اپنی موت خود ہی مر جائیں گے۔ اب جا کے سندھ کے دانشوروں کو ہوش آیا، یار اپنے کلچر کو زندہ کرو، اپنی قوم کو بچاؤ۔ 5 دسمبر کو کلچر ڈے مناؤ، لیکن تعصب کی بنا پر نہیں کہ جی پنجاب سے اچھا ہے ہمارا کلچر، نہیں۔ کوئی کلچر اچھا نہیں ہوتا، میرا کلچر ہے بس ٹھیک ہے، میری ثقافت ہے۔ ابھی ثقافت ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے تمدن میں اور ثقافت میں کیا فرق ہے۔ اور کلچر کے اندر بھی سب سے اہم چیز جو آپ کو تباہ کرے گی وہ آپ کی زبان کی تبدیلی ہے۔ ہاں،
یہ جو ہے نا چنتا پنتا اور یہ اور وہ، یہ سارا کا سارا جو سندھی سے آپ سینسکرٹ اور ہندی کو سیکھ رہے ہو، یہ اپنی زبان کا قتل عام کر رہے ہو۔ جب آپ کی زبان چلی جائے گی، آپ کا لباس بھی چلا جائے گا، آپ کے کھانے بھی چلے جائیں گے۔ اگر ہم انگریزی بولنے کے اوپر بڑا فخر کہتے ہیں، آپ کا کلچر تباہ ہو رہا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے نا، پینٹیں دیکھو ذرا، بیچارہ آگے کھڑا ہو تو ہماری نماز ہی باطل ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ ہوا ایک دفعہ مارٹن روڈ، میں نماز پڑھا، میرے آگے ایک لڑکا تھا، ایک جب پہلی دفعہ جو رکوع میں گیا، اس کے بعد میں نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی، میں نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی، جیسی نماز ختم ہوئی اٹھ کے کہیں اور چلا گیا۔ ابھی اگر آپ لوگ ہنسو نہیں تو میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں، آج کل تو صحیح فیشن ہی ایسا ہے، لڑکے ہمارے پینٹ پہنتے ہیں بالکل آخر پہ، جب چل رہے ہوتے ہیں تو میں تو دھڑکتا رہتا ہوں، اب گری اب گری اب گری۔ نعرہ حیدری، ایسا دل دھڑکتا رہتا ہے میرے یار، اب گری اب گری۔ رونا یار، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ فیشن ہے، یہ کون سا فیشن ہے یار؟ پتہ نہیں میں کدھر آپ کو لے کر جا رہا تھا۔ یہ ہے جی ذہنی غلامی۔ ابھی انگریزوں نے ہمارا کلچر اپنایا ہے؟ تم لوگ بھی ہے نا بیڈ فورٹ پر یا لندن کی سڑکوں کے اوپر اجرک پہن کے چلو، یہ ہم لوگ ذہنی مریض ہیں۔ کپڑے سلانے جائیں، وہ انگریزوں کے کیٹلاگ آگے رکھ دیتا، ہاں بی بی کون سا فیشن چاہیے، یہ والا یہ والا یہ وہ سارے کے سارے۔ فرنیچر خریدنے جائیں، وہ کیٹلاگ آگے رکھ دیتا، کون سا فرنیچر چاہیے، برٹش چاہیے، اٹالین چاہیے، جرمن چاہیے، فرینچ چاہیے، کون سا چاہیے، یہ والا فرنیچر۔ پردے، کون سے پردے چاہیے آپ کو، امریکن چاہیے، آسٹریلین چاہیے، جس کو چلو۔ ہمارا یہ اپنا ہے ہی نہیں۔ چل پپری میں رہے، سوچ لندن کا رکھے۔ بائک چلا رہے ہیں ادھر گلشن یزید کے روڈ کے اوپر، وہ چمر ہے جناب علی میں لندن کی سڑکوں پہ چلا رہا ہوں۔ اتنے ذہنی غلام ہیں۔ تو میں نے ایک دفعہ جب ویسٹ انڈیز کی ٹیم بار بار ہار رہی تھی تو میں نے کہا ایک بچے کو، میں نے کہا یہ کبھی نہیں جیتیں گے۔ کیوں؟ کہ ان کا دماغ غلامانہ ہے، یہ ذہنی طور پہ غلام ہے، یہ کبھی نہیں جیتیں گے۔ آج ہمارے کو دیکھو نا کیا کر رہے ہیں۔ تو بات ہو رہا تھا کہ پیغمبر اکرم جو ہے وہ تشریف لائے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اپنے کلچر کو نہیں چھوڑنا، اپنی زبان کو نہیں چھوڑنا۔ جس قوم کی زبان ختم ہو جاتی ہے وہ قوم مر جاتی ہے، دفن ہو جاتی ہے۔ اپنی زندگی کو یادگار رکھو، زندہ رکھو۔ میری تو خواہش ہے کہ میری مجلس سے پہلے سائیں ثابت علی شاہ کی مرثیے جو ہے نا، وہ اس کے 2-4 بند کوئی روزانہ پڑھے اس کو۔ سائیں ثابت علی شاہ کو زندہ رکھے آپ، سندھی مرثیے کا بانی ہے وہ۔ اگر اور کچھ نہیں پڑھا اپنے سندھ کی تاریخ، کم سے کم سائیں ثابت علی شاہ کو تو زندہ رکھیں آپ۔ اس کا دیوان خدا رحمت کرے، بڑی رحمت۔ حالانکہ وزیر اعظم بن گیا تھا لیکن پھر بھی رہا فقیر کا فقیر۔ صحیح کدھر دفن کرے؟ جہاں سے علم اور مشق نکلے وہیں پہ دفن کر دینا۔ تو جب سیون میں جس جگہ پہ ان کی قبر ہے اس کو کھودا گیا تو اس میں سے سیج نکلی، علم نکلے گا، یہی سائیں ثابت علی شاہ کی جگہ ہے۔ سیون کی کربلا میں ان کا مدار ہے، میری تصویر ہے ان کے مدار کی، میں جب چاہتا ہوں تو ضرور حاضری کرتا ہوں۔ خلاصہ یہ کہ جب پیغمبر اکرم دنیا میں آئے عرب کے اندر، عرب کو دیکھا جسمانی طور پہ بھی غلام ہے، فکری طور پہ بھی غلام ہے۔ اب دیکھیں میں خوبصورت باتیں کرنے لگا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں، ماشاءاللہ ابھی لڑکے میں بھی باتیں سننے کے لیے تیار ہو گئے، میرے پاس ان سے زیادہ معلومات ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ آج پوری دنیا میں جو کھیل کی دنیا میں ہوا ہے نا، وہ بھی مجھ سے پوچھ لو، وہ بھی بتا دوں گا، وہ بھی بتا دوں گا آپ کو۔
اتنا میں پڑھتا ہوں، اتنا میں مطالعہ کرتا ہوں، جو کچھ پوچھو گے. ابھی میں باہر میں بیٹھا ہوا تو میں پتہ نہیں کتنی ویب سائٹ کھول کے پڑھ رہا تھا. پاکستان میں کیا ہوا تھا، عمران خان کو پکڑیں گے یہ لوگ، الیکشن کمیشن نے بول دیا بابا آ جا. اور یہ تو چھڑے باتیں. میں یہ بات کر رہا ہوں ہمارے نوجوانوں میں مولوی نہیں تو یہ دیکھو یہ میں نے اتار دیا، یہ اتار دیا. تو عرض یہ ہے کہ پیغمبر جب تشریف لائے انسان جسمانی طور پہ بھی غلام تھا، ذہنی طور پہ بھی غلام تھا. آج میں آپ کو ایک ایسی بات کہنے لگا ہوں کہ اگر میرے بھائی جو ہے وہ سن رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا غور کریں میں کیا کریں. جسمانی طور پہ وہ میرے بھائی یہ والے نہیں، وہ والے بھائی بھی نہیں، وہ بارڈر کے اس پار جو ہیں وہ والے بھائی، یا ادھر بھی کہیں دکے دکے کہیں ہوں گے. آپ کے ادھر بھی ہوگا، وہ مندر شندر ہے نہیں ہے؟ ہوگا ضرور ہوگا. چلو کہیں ادھر نزدیک ہوگا، کراچی میں تو بہت. وہ سنیں، جسمانی طور پہ غلام تھا. میں نے اس کا بندہ خرید لیا، چل بھائی گھر پہ کام کر. اس نے اس کا خرید لیا. آپ لوگوں کو تو پتہ ہے غلاموں کی تجارت تھی. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تو آپ کو پتہ ہے بازار مصر میں بکا. اس کو کہتے ہیں غلامی. غلامی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کسی کے غلام ہیں تو اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے، حتیٰ عبادات بھی نہیں کر سکتے، فقط واجبات. اگر آپ نے مستحبی روزہ رکھنا ہے تو مالک سے پوچھ کے رکھیں گے. اگر کوئی کنیز ہے واجب روزہ نہیں مستحب روزہ کا رکھے گی تو اپنے مالک سے پوچھ کے رکھے گی میں رکھوں. کہیں جا نہیں سکتے، کچھ نہیں کر. اس کو کہتے ہیں غلام. اگر دوسرے کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو آپ مالک سے پوچھ کے کریں. یہ جسمانی طور پہ غلام تھا. خوب غور سے سنو، جسمانی غلام بھی تھے، اکثر جو ہے وہ ایک دوسرے کا خریدے ہوئے تھے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا سیریل دیکھیں آپ، سیریل دیکھا ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام، اس کے اندر آپ کو پوری غلاموں کی ہسٹری سمجھ میں آ گئی. یہ پیغمبر جب آئے اس وقت بھی تھا. ذہنی طور پہ غلام کس طرح تھے؟ فکری طور پہ، فکری طور پر اور ذہنی طور پر ان کو غلام بنایا تھا بت پرستی نے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ ہے کیسے؟ وہ اس طرح کہ ان کو لگا دیا ایسے کام کے اوپر کہ ان کی کھوپڑیاں ہی فیل ہو گئی، ان کی سوچیں ہی فیل ہو گئی، ان کی فکریں ہی فیل ہو گئی. کہا جی بت کے آگے سجدہ کرو. چلو جی کوئی اسپیشل بت ہوتا تو بات ہے، نہیں. پتھر اٹھا کے لاؤ، لکڑی اٹھا کے لاؤ، خود ہی اس کو تراشو. آنکھیں اپنی مرضی کی بناؤ، کان اپنی مرضی کے بناؤ، ناک اپنی مرضی کے بناؤ، گال اپنی مرضی کے بناؤ، بال اپنی مرضی کے بناؤ، ہاتھ اپنی مرضی کے بناؤ، پاؤں اپنی مرضی، سب کچھ اپنا مرضی کا بنا کر رنگ بھی اپنی مرضی کا چڑھاؤ. اور چڑھانے کے بعد ایک کونے میں رکھ دو اور پھر خود ہی اس کے آگے جا کر جھکنا شروع ہو جائے. کتنا دماغ فیل ہو گیا ان کا. جس کو بنایا ہے وہ تمہارے آگے سجدہ کرے یا جس کو تم نے بنایا تم سجدہ کرو؟ افضل وہ ہے یا افضل تم ہو؟ نہیں سمجھ میں آئی. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. بھائی تو افضل ہے نا، تو نے اس کو بنایا ہے. عجب پاگل ہی ہے، خود افضل ہو کے اس کو جس کو بنایا اس کے آگے جھک رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے وہ بیچارہ اپنی جگہ چھوڑ بھی نہیں سکتا. اگر اس کونے میں رکھا تو ادھر ہی پڑا ہے. پھر وہ آج کل یہ ہماری عورتوں کی طرح چلو ڈیکوریشن تبدیل کرے ڈرائنگ روم کا، کیا کریں بھائی صوفہ ادھر لیا تو ادھر بھی بیٹھی بیٹھی بیوی کہتی ہے یہ سائیں ہمارا ادھر بیٹھا بیٹھا تھک گیا، اب اس کا کونا بدلی کرو. اٹھا کے ادھر لے. وہ 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، بیوی نے بولا بابا میں روز اس کے آگے جا کے پرمپرائی کرتی ہوں، اس کا تو رنگ ہی پھٹ گیا. کہا ابھی چڑھا دیتے ہیں اس کو. پھر لایا ڈیکو کا کلر، پھر مار دیا اس کو. عجیب خدائی ہے، نہ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، نہ اپنا رنگ بدلی کر سکتا ہے. وہ بھی آپ کریں،
نہ اپنی آنکھ خود کر سکتا ہے، اور سب کچھ بنانے کے بعد جھکتا بھی ہے اس کے آگے. یہ پاگل پن نہیں ہے، یہ فکروں کا انحطاط نہیں ہے. آگے سمجھ رہی ہے نہیں؟ اب پیغمبر اکرم نے کیا کیا؟ کوہ ابو قبیس کے اوپر 40 سال کی تبلیغ کے بعد چپ. بہترین تبلیغ وہ ہے، پیغمبر فرماتے ہیں، جو عمل سے کی جائے، باتوں سے نہ کی جائے. 40 سال اپنے عمل سے تبلیغ کی. اب یہاں پر ایک صحیح سب سیاستدان بیٹھا ہے نا، ایک سیاسی جملہ کہوں، وہ مونچھوں والا جو 11 سال آیا تھا، اس نے بولا ضیاء الحق چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اب جو بولے نہیں چاہیے اس کو پھینکا. ریفرینڈم کس پہ کرا رہا ہے؟ اپنی حکومت پہ. ایک ریفرینڈم پیغمبر اکرم نے بھی کرایا. اب دیکھیں دونوں کے ریفرینڈم میں فرق کیا ہے. اس نے بولا میری حکومت چاہیے یا نہیں چاہیے، ہاں یا نہ. حکومت میں ریفرینڈم کرایا، اپنی ذات کے اوپر کرایا کہ مجھے چاہیے یا نہیں چاہیے. پیغمبر اکرم کوہ ابو قبیس کے اوپر گئے، سارے کفار و مشرکین کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا میں سچا ہوں یا نہیں ہوں؟ حاجی سچے امانت دار ہوں یا نہیں ہوں؟ کہا امانت دار ہیں آپ. اس کے بعد فرمایا میں نے کوئی وعدہ خلافی تو نہیں کی؟ کہا نہیں کی. اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرے گی، کہا دکھاؤں؟ کہا نہیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سچے ہیں، آپ نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا. اب یہاں پر دو باتیں کروں گا، ایک ابھی ایک بعد میں. ابھی تو یہ کہ بھائی ریفرینڈم حکومت پر نہیں ہوتا ہے، اپنے کردار پر ہوتا ہے. نعرہ حیدری. میں کیسا ہوں؟ سارے بولتے ہیں میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. دوسرے سے پوچھ تو کیسا ہے، وہ تیرے کو بتائے گا تو کیا ہے. میرے جیسا ہے ہی نہیں کوئی. اگر ریفرینڈ وہ لڑکے ہمارے کھڑے ہوتے ہیں نا بابا شیشے کے سامنے، وہ چاروں کے پتہ نہیں بات کیسے جڑے ہوئے، 1 مہینے میں ان کے بعد ہی ختم کیوں نہیں ہو جاتے. ایک زمانہ تھا وہ پنجابی جو کہنے وہ جی اللہ خیر کرے، ایدا سہاگ جیوے کیوں ہے جی ایدے بال بڑے بکھرے ہیں. وہ لڑکیوں سے پوچھتے تھے اللہ خیر کرے تیرا شوہر صحیح ہے؟ کہا کیوں؟ کہتے تیرے بال بکھرے ہیں. وہ ایک زمانے میں سہاگ کی خیریت کی دعائیں مانگتے تھے عورت کے بال بکھرے ہوئے دیکھ کے. آج کہتے ہیں مائی تو پرانے زمانے کی عورت ہے، بال بکھیرنا تو آج فیشن ہے. جتنے بال اڑیں گے لوگ خوش ہوں گے. ہمارے لڑکوں کو دیکھو خدائی کیسا بال ہوگا، ڈر لگ جاتا ہے. کل میں نے دیکھا لڑکا، میں نے یار یہ کون سی ٹوپی پہنی ہوئی ہے اس نے، اور جب میں نے غور سے دیکھا یہاں تک اس طرح مار کے یہاں پہ بالوں کو رول کیا ہوا اس نے پورا ایسا. اس شیشے میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. دوسرے سے پوچھ کیا لگ رہا ہے تو بھائی قسم بھائی اپنے متعلق رائے لینی ہے تو لوگوں سے لو، وہ تمہیں بتائیں گے کیسا لگ رہا ہے. ابھی اس سے زیادہ نہیں کرو ورنہ لڑکے کل بھاگ جائیں گے سارے. میں ان کو بتا رہا ہوں کہ بیٹا تم لوگ کدھر جا رہے ہو، آخر میں دیکھنا تمہاری پونچھ کدھر جا کے پھنسے گی. ابھی تو 4 دن گزار لو. آقا کی صحت و سلامتی جلائے بلند تر صلوات. ابھی ذرا سب کو سامنے سے سنائے. کہا یا رسول اللہ محمد آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. اب اس کے اندر بھی بڑا راز ہے. ایک تو راز یہ ہے کہ کیوں کہا کہ پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے. دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے اتنا تربیت کر دیا ان کافروں کو مشرکوں کو کہ غیب پر ایمان لے آئے. آپ نے ساری 40 سال کی میری زحمت ڈبو دی، غیب پر ایمان لے آئے. میں تو سامنے ان کے کھڑا ہوں، اگر انہوں نے کہہ دیا خدا دکھا تو کہاں سے دکھاؤں گا. لہذا دیکھا ابھی ان کی تربیت کا امتحان لو ابھی سے
کہ بھائی اگر میں کہوں گا کہ اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے تو مان لو گے؟ اگر انہوں نے کہا مان لیں گے تو میں بھی کہہ دوں گا ایک خدا ہے کہ جس کے اوپر کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ. کیوں؟ جس طرح میں پہاڑ کے پیچھے فوج بھی دکھا سکتا تھا، اس طرح جس خدا کا میں کلمہ پڑھا رہا ہوں اگر انہوں نے کہا تو میں اس کو دکھا نہیں سکوں گا. فکری طور پر میں نے ان کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ یہ غیب پر بھی ایمان لے آئیں گے. اس لیے کہا کہ پردے کے پیچھے. چلو جی یہ ابھی دیکھو آپ لوگ، چاچا بڑی غور سے سنتا ہے. میں آج آیا اسی کو ڈھونڈ رہا تھا. میں نے یہ دو ایک ہی شکل کے بھائی تو نہیں آپ کو؟ ہاں بھائی ہو. یہ جو چاچا بیٹھا ہے بھتیجا اتنا بڑا ہے تو بلند تر صلوات. ایک تو غیب والا نقطہ. اب جو ہمارا حیدری والا نقطہ، بھائی یہ کفار تھے، مشرکین تھے، کوئی کلمہ پڑھے ہوئے تو نہیں تھے، لا الہ الا اللہ پڑھے ہوئے تو نہیں تھے، محمد رسول اللہ پڑھے ہوئے تو نہیں تھے. تازے تازے کافر آئے تھے پیغمبر کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے. لیکن کتنے شریف تھے، کتنے شریف تھے، کتنے سادے تھے، کتنے اچھے تھے کہ پیغمبر نے کہا غیب کے اوپر ایمان لاؤ گے؟ کہا لے آئیں گے. لیکن سرکار اب نعرہ حیدری، لیکن سرکار غدیر خم کے اندر 1.25 لاکھ کے مسلمان حاجی سر منڈائے ہوئے چمکتی ٹنڈوں کے ساتھ علی کو اتنا بلند کیا کہ خطبہ غدیر میں کہتے ہیں کہ علی کے تلوے میرے گھٹنوں کے اوپر تھے. اتنا بلند کیا پھر بھی چند لوگوں نے کہا علی ہمارا ہے، باقیوں نے انکار کر دیا. وہ کفار بہتر یعنی مسلمان. پیغمبر نے ان کو کچھ نہیں دکھایا، انہوں نے کہا فوج ہے، لیکن یہاں پر علی کو اٹھا کر دکھایا. اور پھر بھی چند نے کہا تو وہ پتہ نہیں، میں نے آپ لوگوں کو روایت سنائی تھی مجھے یاد نہیں ہے، پتہ ادھر پڑھی تھی کہیں پڑھی تھی لولا علی لہلکا، پتہ نہیں ادھر پڑھی تھی کہیں اور پڑھی تھی، ادھر نہیں پڑھی تھی. تو اس دن تھا ہی نہیں ادھر پڑھی تھی. میں نے تھوڑا سائیکالوجی کو میں جانتا ہوں. تو ایک صاحب نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتا تو میں مارا جاتا. ابھی جن کے وجود اور زندگیاں علی سے جڑی ہوئی ہیں وہ آ کے علی کا مقابلہ کہہ رہے ہیں. اب بعد والی بات کروں، اس کے بعد والی بات یہ کی کہ یہ جملے کے بعد آدھی روایت ہماری سناتے ہیں خطیب حضرات. 72 جگہ پر کہا کہ اگر علی نہ ہوتا، لیکن اس کے بعد والا جملہ کوئی نہیں سنا. اس کے بعد والا جملہ پتہ کیا تھا؟ کہا کہ اگر علی نہ ہوتا میں ہلاک ہو جاتا. اور اس کے بعد فرمایا کائنات میں کسی عورت نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو فاطمہ بنت اسد نے پیدا کیا ہے. بس صحیح. تو وہ جسمانی غلام، وہ فکری غلام. اب یہ بات آ گئی ہے نا، اب یہ مجھے کہنے دیں، اس کے بعد چند جملے مسائل کے بعد پتہ نہیں کیا ہے کہ ایسا ٹائم تیزی سے گزر جاتے ہیں. کوئی نہیں، خیر ہے. اب ان کا موقع ہے. کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. دیکھو لا الہ الا اللہ پڑھو، کامیاب ہو، دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو. پڑھ تو صحیح. اللہ اکبر سے شروع، اللہ بڑا ہے، لا الہ الا اللہ پہ ختم اذان. 2 مرتبہ لا الہ الا اللہ اذان میں، 1 مرتبہ اقامت میں لا الہ الا اللہ. سب کچھ لا الہ الا اللہ میں ہے. پیغمبر نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں دنیا میں بھی اس کی ضمانت ہے میں کامیاب کروں گا، آخرت میں بھی کامیاب. پڑھ تو صحیح. مسجد میں آتا نہیں ہے پھر روتا ہے میری روزی، میری جو بار ہے، مجھے نوکری. یہ سارا کا سارا پتہ چکر کہاں سے خراب ہے؟ سارا چکر یہ خراب ہے کہ جس سے مانگ رہے ہو اس کو مانتے نہیں ہو. مانگ اللہ سے رہے ہو، نافرمانی بھی اسی کی کر رہے ہو. اس کو کہتے ہیں ڈھیٹ. سندھی میں چاہتا بڑو بے حیا.
وہ بھی بھائی کسی کی لڑکی سے آپ کے بیٹے کا رشتہ کرنا ہوتا ہے نا، جان بوجھ کے شادیوں میں کوئی ملاقات ہو جائے تو اس کے ساتھ جڑ کے بیٹھنا پڑتا ہے، یار اس کے قریب ہو، اس کے قریب ہو. کیا مطلب ہے؟ یار رشتہ لینا ہے نا لڑکی کا. دیکھیے اللہ کے ساتھ یہ قانون آپ کو یاد نہیں آتا کہ بھائی اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو تھوڑا قریب رکھو اس کے. نہیں میں چودھری ہوں، رئیس ہوں، گھر بیٹھا ہوں، میرے کو گھر پہنچایا تھا، بڑی بات ہے. مانگتے بھی اللہ سے ہیں، پیچھ بھی اللہ پہ دکھاتے ہیں. صحیح غلط کہہ رہا ہوں؟ صبح سے لے کر رات تک اتنی مہربانی، اور سب سے بڑی مہربانی تو یہ ہے کہ چاچا غفلت میں سویا پڑا ہے، اللہ اس کی بیٹری کو چارج رکھا ہوا ہے. ایسا یو پی ایس اس کے اندر لگا ہوا ہے، بجلی چلی جائے پھر بھی کرنٹ آ رہا ہے. یہ غلط کہہ رہا ہوں؟ صبح سے لے کر رات تک اللہ کی نعمتوں میں غرق ہے، لیکن وہ اتنا سا کہہ دے یار 2 رکعت سجدہ نماز کر لو، کہہ تو پڑے. مانگتا بھی اسی سے، سارا کا سارا خرابی تو یہیں سے. ابھی میں ادھر مجلس میں ایک بات کو سنا رہا تھا، بھائی میں شیعوں کے ساتھ نماز پڑھنے کی بات نہیں کرتا ہوں. کیوں؟ شیعہ کی شناختی نماز ہے. میں شیعوں سے کبھی نہیں کہتا ہوں نماز پڑھو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی علی کو مانتا ہو نماز نہ پڑھتا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حسین کو مانتا ہو نماز نہ پڑھتا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی فاطمہ کو مانتا ہو نماز نہ پڑھتا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ جو اس زینب کو مانتا ہو کہ جس نے بے کجا اونٹوں کے اوپر بھی نماز تہجد قضا نہیں کی پھر نماز نہ پڑھتا. میں شیعوں سے نماز پڑھنے کی بات نہیں کرتا ہوں کبھی بھی. یہ نماز پڑھ لو، یہ تو توہین ہے نماز کی. نماز پڑھ لو کہنے کی ضرورت ہے؟ نماز پڑھ لو یار اللہ کو سجدہ کرو. ماننے والا کس کا ہے؟ پروردگارا اگر تو مجھے سجدے کا حکم نہ بھی دیتا تو میں تجھے سجدہ کرتا. اے شیعوں ذرا غور سے سنو علی کیا کہہ رہا ہے. پروردگارا تو اگر مجھے سجدے کا حکم نہ بھی دیتا تو میں تجھے سجدہ کرتا. کہا کیوں؟ اس لیے کہ میں جس چیز کو دیکھتا ہوں تجھے لائق سجدہ پاتا ہوں. جس چیز کو بھی میں نے دیکھا کیا خالق ہے، بس سر میرا احترام سے اور تعظیم سے جھک جاتا ہے. میں کبھی کسی سے بات تو کرتا ہی نہیں ہوں کہ نماز پڑھ لو. میں نے اپنے گھر میں آرڈر کیا ہوا، میں کہا جس دن نماز نہیں پڑھو نا چپ کر کے بیگ اٹھانا گھر سے نکل جانا. نہ تمہارے کو روٹی ملے گی نہ چارپائی ملے گی. فارغ. ہماری شادی ہوئی 1986 میں. دور ہی کھڑے ہو کے کہا بیوی کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا آ گئے ہمارے گھر میں صد احترام. لیکن ایک بات سن لو، اگر نماز نہیں پڑھنی ہے تو ابھی باپ کے گھر تشریف لے جاؤ. ابھی فارغ. یہ میں نے خود اپنے اس کے ہٹ کے بھی بہت باتیں. پہلا جملہ میں نے یہ کہا وہ دن ہے آج کا دن ہے. کبھی میری بیوی اب نماز مجھ سے بھی پہلے پڑھنے کے لیے اٹھی ہوتی. میں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا میں اس عورت کے ساتھ زندگی گزار لوں جو نماز ہی نہ پڑھتی ہو. جو اللہ کی نہیں وہ عرفانی کی کیسے ہوگی؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. میں اس عورت کے ہاتھ کا کھانا کھا دوں جو اللہ کی منکر. میں اس کی عزت کروں، اس کے لیے صبح سے جا کے شام تک جان پھینکوں. چلو جی، تو میں شیعوں سے نماز کی تو بات ہی نہیں کرتا ہوں. میں تو بات کرتا ہوں اول وقت نماز کی. جیسے حسین نے اول وقت میں نماز پڑھی عاشورے کو، بند کر لو. کہا جی بند نہیں کریں گے. ٹھیک ہے تیر برساتے رہو. حسین اول وقت میں نماز پڑھے گا. ایک نماز پڑھنا ہوتا ہے، ایک اول وقت ہوتا ہے.
اول وقت جیسے ہی اذان ہوئی ٹھک نماز. ابھی میں اپنے شیعوں سے پوچھوں فجر کی نماز کا ٹائم کیا ہے؟ اذان کتنے بجے ہوتی ہے؟ دیکھو 15 منٹ پہلے چاچا نماز پڑھے گا. ظہر کی کتنے بجے ہوتی ہے؟ چلو قریب قریب ہے، 1-2 منٹ کا فرق. مغرب کی کتنے بجے ہوتی ہے؟ 35 کس سے ہوتا ہے؟ صحیح ہے 7:35. اب آپ اندازہ کرو کہ اگر ہم شیعہ ہیں ہمیں اوقات نماز تو پتہ ہونے چاہیے نا. میں جب کراچی سے نکلتا ہوں اذان کے وقت میں اپنے گھر والوں کو فون کرتا ہوں بھائی آج اذان کا ٹائم کیا ہے. ایک تو ہماری بڑی مصیبت یہ ہے کہ کراچی سے باہر جائیں ہمارے کو کسی شہر میں پتہ ہی نہیں پڑتا نماز کا ٹائم کیا ہے. کسی فکر ہی نہیں ہے، نہ مولویوں کو نہ مسجد والوں کو، حتیٰ نواب شاہ میں فکر نہیں ہے کسی کو. اتنا بڑا شہر پوچھنا پڑتا ہے بابا ہاں بتاؤ 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 پھر یقین کرنا. آخری بات عرض کرو، 2 باتیں. آپ تو تھک تو نہیں گئے ہو؟ ایک صلوات پڑھو محمد والے. تو میں نماز کی بات نہیں کرتا ہوں شیعوں سے، اول نماز کی بات کرتا ہوں. مولانا صاحب نے کہا ایک چاچے کو، یار اللہ نے تیرے کو بڑی توفیق دی ہے. اب کیسے؟ کہا میں فجر میں نماز پڑھانے آتا ہوں تو پہلے میرے سے کھڑا ہوتا ہے. ظہر کو میں نماز پڑھانے آتا ہوں تو مجھ سے پہلے کھڑا ہوتا ہے. مغرب کی نماز پڑھانے آتا ہوں تو مجھ سے پہلے کھڑا ہوتا ہے. یار یہ راز کیا ہے؟ وہ مسکرا کے کہتا ہے قبلہ اس کی بڑی تاریخ ہے، نہ پوچھو. گا بتا تو صحیح ہے. چاچے نے بتایا کہ جب میں 16-17 سال کا تھا ایک مسجد کا امام تھا، اس کے پاس گیا. میں کہا آغا صاحب میری 3 خواہشیں ہیں، دعا کرے اللہ پوری کر. پہلی خواہش کیا ہے؟ کہ پہلی خواہش تو یہ ہے کہ اللہ مجھے پاک و حلال روزی عطا کرے. آقا نے فرمایا اول وقت نماز پڑھ. یہ نہیں کہ نماز پڑھ، اول وقت نماز پڑھ. پھر فرمایا دوسری قبلہ اللہ کسی پاک صورت سیرت عورت سے میری شادی کرے، اول وقت نماز پڑھ. پھر تیسری خواہش کیا ہے؟ وہ نوجوان اس وقت 15-16 سال کا. تیسری خواہش کیا ہے؟ تیسری خواہش یہ ہے کہ اللہ مجھے حج کرائے، اپنے گھر کی زیارت کرائے. اول وقت نماز پڑھ. یہ نوجوان کہتا ہے میں نے آغا صاحب سے کہا، میں نے آغا 3 دعاؤں کا کہا، تینوں کا آپ نے کہا اول وقت نماز پڑھ. آغا نے سر اٹھا کے فرمایا اگر تیری زندگی کے اوپر 1000 تالے بھی لگے ہوئے ہو، سب کی چابی ایک ہی ہے، اول وقت نماز. اب کسی نے واہ واہ نہیں کی. نعرہ بڑی روزی چاہیے، اول وقت نماز. اچھی عورت چاہیے، اول وقت نماز. اللہ کے گھر کی زیارت چاہیے، اول وقت نماز. بابا تو میں کرا کے چھوڑوں گا اول وقت نماز کرا. صلوات پڑھے محمد وآلہ. ابھی رگڑے کھائی بھی ہے استادوں کی بڑی، ایسے تھوڑی چھوڑ دوں گا. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام شخص آیا سفارش لکھوانے. اب مولا وہ فلانی جگہ کام پھنس گیا ہے، مجھے سفارش کرنا. خادم سے بولا بابا جب قلم کاغذ لے کر آ. شیخ عباس قمی نے مولا امام حسن عسکری اعظم میں معجزات میں اس واقعے کو لکھا. وہ کاغذ آیا، مولا نے قلم اٹھایا، بس لکھنا ہی شروع کیا تھا کہ ایک دفعہ مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر. امام نے قلم وہیں کاغذ پہ رکھا، جا کر وضو میں مصروف ہو گئے. وضو کیا، نماز پڑھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز ختم کر کے جب آئے، اب وہ مولا کا شیعہ جاننے والا کبھی کاغذ کو دیکھے، کبھی امام کو دیکھے، کبھی کاغذ کو کبھی